ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 38۔ السلام علیکم انکل۔ حیا نے فاطمہ اور زرار کی موجودگی کو محسوس کرنے کے بعد بھی انہیں خود سے مخاطب نہ کیا۔ اس کی جھکی نظریں اور نرم لب و لہجہ زرار کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ اور یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ عفان نے کار سے باہر نکل کر نرم لہجے میں گویا ہوتے اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ فاطمہ اور زرار اس وقت چور نگاہوں سمیت حیا کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاطمہ تو حیا کو دیکھتے ہی کار سے باہر نکلنا چاہتی تھی، مگر عفان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں بیٹھے رہنے کا اندیا دے دیا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کنکھیوں سے یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو اب طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا ہے۔ زرار کی موجودگی کے باعث فاطمہ کوئی خاص رد عمل بھی ظاہر نہ کر سکی، اس لیے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، ایکچولی وہ ماما اور بابا شمسا خالہ کو لینے نزدیکی پارلر تک گئے ہیں۔ زاوی ماموں مریم ماریہ آپی کو ایک دوسرے پارلر سے پک کرنے گئے ہیں۔ مجھے سیدھا ہال میں جانا تھا، اس لیے دوسرے ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے باقی مہمانوں کو ہال میں ڈراپ کر کے گھر واپس آنا تھا۔ حیا نے دھیمے لہجے میں گویا ہوتے تفصیلی جواب دیا۔ ہم بھی ہال میں ہی جا رہے ہیں، آئیے اکٹھے چلتے ہیں۔ عفان کہنے کے ساتھ ساتھ خود بھی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا، ایسے جیسے اس نے کہہ دیا اور حیا نے فوراً مان لیا۔ حیا میری جان اندر آؤ نا پلیز۔ فاطمہ نے بیک ڈور کھولتے ملتجیانہ انداز اپنایا۔ وہ باقاعدہ حیا کا ہاتھ تھامنے کو ذرا سا آگے کھسکی، مگر حیا 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ اور زرار کو سامنے دیکھتے ہی اسے اس دن کی کہی ساری باتیں پھر سے یاد آ گئیں۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بے اختیار نمکین پانیوں سے بھرنے لگے۔ زرار اس وقت خاموش تماشائی کا کردار بخوبی نبھا رہا تھا۔ سوری انکل، میں کسی کے پرسنل میٹر میں گھس کر مزید اپنی انسلٹ نہیں کروا سکتی۔ حیا نے رندے لہجے میں گویا ہوتے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ حیا کی بات پر عفان نے ان دونوں کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ زرار تھوڑا ڈرائیو کر کے حیا کے بالکل پاس لے جا کر کار کو روک دو۔ زرار نے تابعداری کا عملی مظاہرہ کرتے عفان کی کہی بات پر منوعن عمل کیا۔ حیا کے اس رد عمل پر زرار کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ ضبط کے چکر میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ حیا بیٹے، آپ اس دن بھی مجھ سے بنا کوئی بات کیے واپس لاہور آ گئی اور آج بھی آپ اپنے عفان انکل کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عفان نے جذباتی ہتھیار اپنایا۔ حیا نے کچھ سوچتے ہوئے آنکھوں میں تیرتی نمی کو فوراً حلق کے اندر نگلا اور پھر اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتی بیک سیٹ پر پہلے سے موجود فاطمہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اہمیت نہ دینے والی بات نے حیا کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو وہ جو بات کہتی اسی پر ٹک جاتی تھی۔ عفان انکل، صرف آپ کی وجہ سے بیٹھی ہوں، باقی لوگ اپنے ذہنوں میں کوئی خوش فہمی مت پالیں۔ فاطمہ کو تشکر آمیز انداز میں سانس لیتے دیکھ حیا طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی اور پھر ناراضگی دکھانے کے لیے باقاعدہ اپنا رخ دوسری جانب موڑ چکی تھی۔ حیا کے اس معصومیت بھرے عمل پر وہ سب لوگ دھیمے سے مسکرائے بنا رہ نہ سکے۔ زرار نے اسے بیک ویو مرر سے ایک نظر بھر کر دیکھا اور پھر اسٹیئرنگ گھماتے کار واپس سٹارٹ کر دی۔ جب باقی سب لڑکیاں ریڈی ہونے کے لیے پارلر گئی ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں گئی ان کے ساتھ؟ تقریباً 2 منٹ کے وقفے کے بعد فاطمہ نے عادت سے مجبور پھر سے حیا کو مخاطب کیا۔ حیا کی حد درجہ سنجیدگی سے اندر ہی اندر کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ مجھے پارلر میں نیند آ جاتی ہے۔ فاطمہ کے استفسار پر حیا کو مجبوراً جواب دینا پڑا، جسے سنتے ہی فاطمہ کا زندگی سے بھرپور قہقہہ کار کی ساکت فضا میں گونجتا سنائی دیا تھا۔ عفان اور زرار تو حیرت انگیز کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ جملے پر کیا غور کرتے، وہ دونوں تو زندگی میں پہلی بار فاطمہ کو اتنا کھلکھلا کر ہنستے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو اتنے عرصے بعد ہنستا دیکھ حیا بھی دم خود رہ گئی۔ ہاں میری جان، آپ کو ویسے بھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو پہلے ہی اتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ۔
فاطمہ نے حیا کو بازو سے تھامے سے زبردستی اپنے ساتھ لگا لیا۔ ڈرائیو کرتا اسرار اس حسین منظر کو بغور دیکھنے کے بعد اپنے ذہن کے کسی کونے میں اچھے سے محفوظ کر چکا تھا۔ اچھا ہوا آپ لوگ مل گئے، دراصل مجھے آپ دونوں کو تھینکس بھی کہنا تھا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد حیا فاطمہ سے الگ ہوئی اور پھر زومنی لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ میری ماما کہتی ہیں اگر کوئی شخص آپ کو زندگی کا تلخ پہلو دکھا کر ایک نیا سبق سکھلائے تو اس پر غصہ کرنے کی بجائے اس کا شکریہ ضرور ادا کریں، کیونکہ جو سبق آپ خود نہ سیکھ سکے اس انسان نے آپ کو سکھا دیا۔ حالات پھر چاہے جیسے بھی ہوں، یہ ان کا ہم پر کیا گیا ایک احسان ہے جس کا شکریہ ادا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ وہ تینوں اس کی بات کا مفہوم اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے ان سب کو کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ سب ایک ساتھ خاموشی کا لبادہ اوڑھ چکے تھے۔ ابھی تک ناراض ہیں اپنی فاطمہ آنٹی سے؟ فاطمہ بنا پلکیں جھپکائے حیا کو دیکھتے نرمی سے گویا ہوئی۔ حیا نے نم آنکھوں سمیت فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سوری بولا تو تھا آپ کو، چلیں خیر کوئی بات نہیں، مجھے اپنی بیٹی کو منانا بھی آتا ہے۔ فاطمہ نے حیا کا ہاتھ تھامے اسے نرمی سے سہلایا۔ اس کے اپنائیت بھرے انداز پر اب کی بار حیا بھی اپنی نگاہیں نیچے جھکانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اسرار بیٹے گاڑی کو کسی اچھے سے آئس کریم پارلر لے کے چلیں، مجھے اپنی بیٹی کو منانا ہے۔ فاطمہ نے شیریں انداز میں اسرار کو مخاطب کیا۔ جی ماما۔ اس نے بھی حکم ملتے ہی کسی تابع کی طرح فوراً اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ حیا کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دن کا منظر تو آج کے دن سے کافی مختلف تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرتے دیکھ حیا اپنی حیرت پر قابو نہیں رکھ پائی۔ نہیں آنٹی، اس بار آئس کریم سے کام نہیں چلے گا، اس بار آپ نے بہت زیادہ ہرٹ کیا مجھے، حیا نے منہ بسوڑنے کے انداز میں کہتے عفان کو ایک نظر دیکھا جو اس وقت اپنا رخ موڑے انہیں ہی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا جی، تو پھر ایسا کرتے ہیں، آپ کے والا طریقہ آزماتے ہیں، یہ کشن پکڑیں۔ فاطمہ نے اس کے نروٹھے پن کو دیکھتے پرسوچ انداز میں اپنی گال پر ہاتھ رکھا اور پھر زیر لب مسکراتے کار کی بیک سیٹ پر رکھا کشن اٹھائے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عفان اور اسرار کی توجہ بھی اسی جانب مبذول ہو گئی، کیونکہ ذہنی کو منانے کے دوران فاطمہ نے لاؤنج میں بیٹھے حیا کی سعادت کے بارے میں سب کو آگاہ کیا تھا۔ اسرار اس وقت دو محاذوں پر ایک ساتھ کام کر رہا تھا، ایک تو وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرا بیک ویو مرر سے بار بار حیا کو دیکھتے اس کی ساری باتیں انہماک سے سن رہا تھا۔ فاطمہ آنٹی پلیز آپ یہ سب۔ حیا نے فاطمہ کا پکڑایا گیا کشن نیچے پھینکا اور پھر اپنے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھامے شدت سے رونے لگی۔ حیا کے بہتے آنسو اسرار کو اپنے دل پر کسی بھاری بوجھ کی طرح گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ فاطمہ نے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی کمر کو نرمی سے سہلانا شروع کر دیا۔ ایم سوری حیا، ریئلی سوری، میں نے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کر دیا۔ اس دن نہ جانے کیوں میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکی۔ فاطمہ نے بھیگے لہجے میں گویا ہوتے حیا سے معذرت چاہی۔ آپ جانتی ہیں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار غصہ ہوتا ہے۔ جب وہ یہ ہتھیار کسی انسان پر آزماتا ہے تب وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب کر دیتا ہے۔ غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے وہ اپنے حواس تک کھو بیٹھتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کئی عام سی باتیں کسی کے دل پر کیا قیامت ڈھا رہی ہیں۔ فاطمہ کا لہجہ چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا، مجھے خود بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے، میں نے اس دن شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر آپ سے بہت سخت لہجے میں بات کی۔ حالات چاہے جیسے بھی تھے، مجھے خود کے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ فاطمہ کو اتنا نادم ہوتے دیکھ حیا نے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا اور پھر دھیمے سے مسکراتے اس کے شانے کے ساتھ لگ گئی۔ یعنی معاف کر دیا گیا تھا۔ ماموں، آپ کی وائف کو بس ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے، انہیں اپنا ہر ایک لمحہ پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے گزارنا ہوگا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد حیا نے اسرار سے الگ ہوتے عفان کو مخاطب کیا۔ اسرار کو تو وہ یکسر نظر انداز کیے ہوئی تھی، ایسے جیسے اس کی موجودگی کوئی خاص معنی ہی نہیں رکھتی۔